حضرت اقدس حضرت مولانا طاہر ریحان عباسی صاحب کو دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ وہ مجھے اور آپ کو اپنے خیالات عالیہ سے مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم۔ الحمدللہ الذی حمدا طیبا کثیرا بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت رجائي اللهم صل على محمد ألف مرة بعدد كل ذرة كما تحب وترضى له۔ مولاي رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تمام حضرات بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها۔ اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اقطار الامطار وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ میرے قابل صد واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، سامعین دل نواز، آج پہلی مرتبہ سیرت النبی و دستار فضیلت کانفرنس میں آپ کی اس مدنی مسجد مدرسہ حنفیہ تعلیم القرآن میں میرے انتہائی محترم و مکرم مرکز خدام اہل سنت والجماعت چکوال سے مولانا محمد فاروق حیدری صاحب، مشہور ثناخان مصطفیٰ، مداح صحابہ و اہل بیت، قاری عاقب تنویر عثمانی صاحب،
اور برادر مکرم قاری محمد ظہیر عباسی صاحب اور آپ تمام حضرات کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا موقع ملا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق لم یزل ہم سب کا دین کی نسبت سے مل بیٹھنا اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ تسی کافی دیر تو بیٹھے ہو تے سماعت بھی فرما رہے ہو۔ میں کوشش کراں گا کہ توانوں کم بلاواں تے میں زیادہ بولاں۔ اے ہن نہ بعض بندے دے چہرے تے مسکراہٹ آئی ہے کہ چلو سانو ساہ کڈن دا موقع لب جائے گا، میں کوشش کراں گا۔ تے ماشاءاللہ میرے سجے کھبے علماء کرام موجود نے، سیڈا میریاں ویسے مضبوط نے، تک کنڈ دیو بندیاں دی ویسے پاری ہے، او چھیتی کسی کو لگ دی او بولو یار۔ تے ماشاءاللہ بڑے جاگ رہے ہو تے خوشی ہے۔ اے جڑا چھوٹا مارکا ہے نا، اے انڈے مارکا، ٹھیک ہے جی، اے بھی جاگ رہے نے۔ چلو ایک باری اپنی بیداری دا ثبوت دیو تے میں اپنی گفتگو دا آغاز کروں۔ تو انہوں میری کوئی گل سمجھ آ گئی یا پسند آ گئی، سمجھ آن دا مطلب اے نہیں۔ میں خوشاب تقریر کی تھی رمضان دے اندر، میں کہا یار میری کوئی گل سمجھ آوے تو سبحان اللہ کہنا۔ میں نے عید تو بعد ایک بندے دا فون آیا، انہیں کہا جی السلام علیکم، میں کہا جی وعلیکم السلام، تسی عباسی صاحب بول رہے ہو؟ میں کہا جی وہی بول رہے ہیں جی، تسی فون جو میں نے کیتا ہے تے حکم، اور میں نے کہا جی سبحان اللہ۔ میں کہا جی اور تو اڑا کی حال ہے؟ کہتا جی سبحان اللہ۔ میں کہا عید صحیح لنگ گئی ہے؟ وہ کہتا عباسی صاحب سبحان اللہ۔ وہ میں کہا ہو کی گیا خیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کہا جی تسی خوشاب آئے سی رمضان ہی جی، تے تسی فرمایا سی جدو میری گل سمجھ آ جاوے، جدو میری گل سمجھ آ جاوے تو کی آکھنا ہے؟ وہ کہنے لگا جی میں موبائل ہی تہاڈی گفتگو سن رہا سی تے مینوں تہاڈی کوئی گل سمجھ آئی ہے، تہاڈی کوئی گل مینوں سمجھ آئی تے میں تہاڈا نمبر ملایا ہے، ٹھیک ہے، تہاڈا میں نمبر ملایا ہے، تے میں آکھیا میں ذرا عباسی صاحب نو کہہ دیواں تے تہانوں میری کوئی گل سمجھ آ گئی تے پسند آ گئی تے کی آکھو گے؟ وہ گل سنو میری، اگے سانوں لاہور کلندر نے بڑا دکھی کیتا ہے، تہاڈی مہربانی ہے تسی دکھی نہ کرنا۔ گل سمجھ آ گئی ہے نا؟ اسی بڑے 5 سال تو دکھی ہو رہے ہیں، پتہ نہیں ساڈا بنے گا کی۔ اللہ اکبر۔ تے اے ویکھیا منڈیاں کھنڈیاں نوں گل بڑی سمجھ آئی ہے کہ عباسی صاحب کدھر اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ دکھ دی گل ہے کہ نہیں پتر؟ اسی مسلے تے لیٹ کے دعاواں کریو پھر ہار جاندے نے۔ اللہ اکبر۔ ہن سارے حضرات اصال ثواب دی نیت نال تے اس عقیدے دے نال درود پڑھ لو کہ یہاں درود پڑھے ثواب ملتا ہے، حضور کے روزے پہ جا کے پڑھے تو آقا کی طرف سے جواب ملتا ہے۔ پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی اللہ نے عطا فرمایا سچ عطا فرمایا۔ یہ سارے منتے ہو بھئی کہ حضور نو جو بھی رب نے دیتا ہے وہ کی دیتا ہے سچ، جو بھی عطا فرمایا سچ عطا فرمایا۔ نبی علیہ السلام کی ذات سب سے اعلیٰ ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں جو میرے نبی میرے محبوب کی زندگی ہے نا وہ بہترین زندگی ہے، بہترین زندگی۔ وہ جو حضور کا اسوہ حسنہ ہے نا سب سے بہترین۔ تو یاد رکھنا نبی علیہ السلام کی ذات بھی اعلیٰ ہے، حضور کی صفات بھی اعلیٰ ہے،
حضور علیہ السلام کی ازواج بھی اعلیٰ ہیں، حضور کی بنات بھی اعلیٰ ہیں، حضور کی تعلیمات بھی اعلیٰ ہیں، نبی کا دیکھنا اعلیٰ ہے، ہمارے نبی کا بولنا اعلیٰ ہے، ہمارے نبی کا چلنا اعلیٰ ہے، ہمارے نبی کا رکنا اعلیٰ ہے، ہمارے آقا کا جاگنا بھی اعلیٰ ہے، ہمارے آقا کا سونا بھی اعلیٰ ہے، ہمارے آقا کا رونا بھی اعلیٰ ہے، ہمارے آقا کا مکہ بھی اعلیٰ ہے، ہمارے آقا کا مدینہ بھی اعلیٰ ہے، ہمارے آقا کا سینہ بھی اعلیٰ ہے، ہمارے نبی کی ذات بھی اعلیٰ ہے، ہمارے نبی کی جماعت بھی اعلیٰ ہے۔ ذات بھی اعلیٰ ہے، جماعت بھی، سارے بولیے جماعت بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی دیا سچ دیا، جو بھی دیا سچ دیا۔ حضور کی نبوت سچی ہے، حضور کی رسالت سچی ہے، حضور کی ذات سچی ہے، حضور کی بات سچی ہے، حضور کی صفات سچی ہیں۔ توجہ کرنا، اگر حضور کسی کے دروازے پہ دلہا بن کے جائیں تو وہ بھی سچ، وہ بھی کیا ہے؟ سچ۔ اور کوئی حضور کے دروازے پہ دلہا بن کے آئے تو وہ بھی کیا ہے؟ سچ ہے۔ اللہ کے نبی جس گود میں آئے وہ جولی بھی سچ ہے، اور جو ہمارے نبی کی جولی میں آ جائے وہ بھی، بولیے وہ بھی کیا ہے؟ سچ ہے۔ بلکہ میں اپنے ذوق میں یوں کہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی دیا ہے اعلیٰ دیا ہے، جو بھی دیا ہے اعلیٰ دیا ہے، کثرت والا دیا ہے، زیادہ سے زیادہ دیا ہے، عزت والا دیا ہے، عظمت والا دیا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، یاد رکھنا، اس کائنات کی ساری عظمتیں حضور کے لیے ہیں، ساری عزتیں حضور کے لیے ہیں، ساری رفعتیں حضور کے لیے ہیں، اس کائنات کے جمال و کمال حضور کے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، محبوب انا اعطیناک الکوثر۔ خدا را توجہ، میں اپنے ذوق دے اندر دا ترجمہ کرن لگایا، محبوبہ میں رب نے سب نبیوں کو دیا ہے بہت کچھ، اور تجھے دے دیا ہے سب کچھ۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی ہاں نہ کرو یار، آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ فرمایا محبوب سب نبیوں کو دیا بہت کچھ، حضرت آدم کو بہت کچھ دیا، حضرت نوح کو بہت کچھ دیا، حضرت سلیمان کو اتنا دیا کہ حضرت سلیمان کا تخت ہواؤں میں اڑتا ہے، وزیر بیٹھے ہیں، مشیر بیٹھے ہیں، جانور بیٹھے ہیں، ہدہد آگے پرواز کر رہا ہے، حضرت سلیمان کا تخت ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ خدا را توجہ، حضرت سلیمان کا تخت ہواؤں میں اڑتا ہے مگر آسمان سے نیچے نیچے، اور تیرے اور میرے آقا کی سواری چلی، تیرے اور میرے نبی کی سواری چلی، 7 آسمان نیچے رہ گئے، 7 آسمان نیچے رہ گئے، کائنات نیچے رہ گئی، تیرے اور میرے نبی کے نالین اوپر چلے گئے۔ علماء بیٹھے ہیں، قرآن کریم میں ایک حضور کی صفت بیان فرمائی، امی۔ اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور وہ رسول جو نبی امی ہے۔ اے جڑے سنگیاں نے اردو پڑھی ہے، او دسو تسی اردو دی کتاباں دے اندر امی دا معنی کی پڑھے ہے؟ بولو نا یار، ان پڑھ، ماشاءاللہ بول پہ نے کی پڑھے ہے جی؟ امی کا معنی ان پڑھ، نہ جاننے والا۔ اب گالے وے کہ آج دنیا دے اندر جتنا بھی علم ہے اے حضور دے علم دا صدقے، ان حضور نو رب نے امی آکھے ہے۔ امی کا آپ نے جو ہے وہ کتابوں میں معنی یہ پڑھا ہے ان پڑھ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور خود فرما رہے ہیں انما بعثت معلما، کہ اللہ نے مجھ محمد کو ساری کائنات کا معلم بنا کے بھیجا ہے،
میرا نبی وہ معلم ہے کہ آقا نے آ کر درس دیا صداقت کا، اللہ نے ابو بکر کو صدیق بنا کے پیش کر دیا، تیرے اور میرے نبی نے درس دیا عدالت کا، اللہ نے حضرت عمر کو عدالت کا بادشاہ بنا کے، عدل کا بادشاہ بنا کے پیش کر دیا، تیرے اور میرے نبی نے سخاوت کا درس دیا تو اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان غنی کو سخاوت کا مہر منیر بنا کے پیش کر دیا، تیرے اور میرے نبی نے آ کر جرت و بہادری کا درس دیا تو اللہ رب العالمین نے حضرت علی کو شیر خدا بنا کے پیش کر دیا، تیرے اور میرے نبی نے عظیمت کا درس دیا تو اللہ رب العالمین نے حضرت حسین کو جنت کے جوانوں کا سردار بنا کر شہید کربلا بنا کے پیش کر دیا۔ اب ادھر تو نام امی ہے اور امی کا معنی جو آپ نے پڑھا ان پڑھ نہ جاننے والا، ادھر علم کا عالم یہ ہے کہ میرے آقا بولے تو میرے آقا نے علم کے سمندر بہا دیے، میرے آقا کے ایک ایک جملے سے جو معنی نکالے گے وہ 100 سے زائد بنتے ہیں، میرے آقا نے حدیث کا درس دیا، اللہ رب العالمین نے حضرت ابو ہریرہ کو حافظ الحدیث بنا کے پیش کر دیا، میرے آقا نے فقاہت کا درس دیا تو اللہ رب العالمین نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو فقیہ امت بنا کے پیش کر دیا، تیرے اور میرے نبی نے جب کتابت وحی کا درس دیا تو اللہ رب العالمین نے حضرت امیر معاویہ کو کاتب وحی بنا کے پیش کر دیا۔ اب علم کا عالم یہ ہے اور لقب ہے امی۔ پریشان نہیں ہونا، یہ پریشانی دور کر دوں گا انشاءاللہ۔ اب سنیں ذرا، توجہ میرے والے، امی مشتق ہے ام سے، امی جس لفظ تو نکلے نا جس زمین وچ امی پیدا ہے انہوں ام کہندے نے، تو ام کہندے نے مانو، اے مانو پتہ ہے ام کیوں کہندے نے؟ توجہ، اے مانو پتہ ہے ام کیوں کہندے نے؟ اس واسطے اللہ اکبر، امام راغب اصفہانی سنا رہا، حضور کا لقب ہے، صفت ہے امی، اور حضور کو امی کیوں کہا گیا؟ امی نکلا ہے مشتق ہے ام سے، ام کہتے ہیں ماں کو، ماں پہلے ہے اولاد بعد میں ہے، ماں پہلے ہے اولاد بعد میں ہے، ماں پہلے اولاد بعد میں، ماں پہلے نواسے بعد میں، ماں پہلے پوتے بعد میں، ماں پہلے بیٹیاں بعد میں، ماں پہلے ہے اولاد بعد میں ہے۔ اس کو بیان فرمایا، امی کو بیان فرمایا حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ اللہ اکبر، ذرا پیار سے کہو سبحان اللہ۔ ایک گل میں بہت ڈونگی تو نہیں شروع کر لیں؟ کیوں حضرت جی گل گہری تو نہیں؟ یہ آسان کریے انہوں، چلو انہوں اور آسان کرتا ہے۔ ایک گل میں حضور دی کر رہے ہیں، ایک دی گل کر رہے ہیں، حضور دی گل کر رہے ہیں، تو تانوں میں کہہ رہے ہیں کہ حضور دے حق وچ بولو۔ میرا عقیدہ تے یقین ہے جیڑا آج حضور دے حق وچ بولے گا نا، کل قیامت والے دن حضور ان دے حق وچ بھی بولن گے۔ تو جیڑا مجمع چاہتا ہے کہ حضور میرے حق وچ بولن، او ذرا حضور دے حق وچ بولے، نہیں بلند آواز نال بولے ذرا۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے ذرا حضرت ابو ہریرہ کے دروازے پر۔ یاد رکھنا کملی والے کو سمجھنے کے لیے صحابہ کے دروازے پہ جانا بڑا ضروری ہے۔ یہاں پر ایک بات بتا دوں عقیدے اور عمل کی، یہ جوان دوست توجہ کریں، بڑے حضرات شفقت فرمائیں۔ ایک چیز ہے عقیدہ تو ایک چیز ہے عمل۔ اے میرے والد توجہ، مرنے کے بعد عمل میں کمی رہ گئی تو پوری ہو سکتی ہے۔ مرنے کے بعد عمل میں مرنے کے بعد کمی رہ گئی تو پوری ہو سکتی ہے، مگر عقیدے میں کمی رہ گئی تو پوری ہو سکتی بولو نہیں۔ وہ کس طرح؟ ایک مثال دیتا ہوں۔
نماز میں عمل میں بھی کمی پوری نہیں رہنی چاہیے، اور عملہ دی کمی جو ہے وہ پوری کر رہے ہیں تبلیغی جماعت والے۔ کچھ وقت لا لو، انشاءاللہ بالکل سرور آ جائے گا، اور کوشش کرو لاؤ۔ توجہ کرنا، عمل میں کمی رہ گئی، نماز ایک عمل ہے، تلاوت ایک عمل ہے، کمی رہ گئی پوری ہو سکتی ہے۔ عقیدے میں کمی رہ گئی، کمی کیسے پوری ہوگی عمل میں؟ کوئی بعد میں دعا کرے گا، کوئی بعد میں اصال ثواب کرے گا، قاری صاحب پڑھ دیں گے، مولانا صاحب پڑھ دیں گے، تو وہ کمی کسی نہ کسی طریقے سے پوری ہو جائے گی۔ عقیدے میں کمی، عقیدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ ہے اصلی کلمہ۔ یہ کیا ہے؟ اصلی کلمہ۔ یہ تو قربان جائیں اللہ تعالیٰ امام اہل سنت، زیغم اسلام، اسوہ زہد و تقوی، عدیم النظیر شخصیت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ جب بازار میں آیا نا نقلی کلمہ، بازاری شہوہ آندیاں نے نا، بازاری چاہتے ہو نا، ہر بازاری جاؤ اصلی شہ بھی ہے تو نقلی ہے، بھئی کھان پین دی شہوہ اصلی بھی ہے تو نقلی بھی ہے۔ آج کل چائنا والے نے بڑی سختی بھی چاہے نے بچارے، چائنا والے نے نقلی چاول بنا لے، نقلی انڈا بنا لیا، نقلی دالا بنا لیا، سبزیاں بنا لیا۔ بازار دے اندر چیز اصلی بھی لبدی ہے تے نقلی بھی لبدی ہے۔ اور سننا ذرا، پہلے اصلی ہوندی ہے تے پھر نقلی آندی ہے نا۔ توجہ، اے گل بڑی غور و فکر علی ہے۔ پہلے یہ چیز آندی ہے اصلی، پھر جڑے منافقین تے کفار نے او نقلی لے کے آندے نے۔ ایویں جدو کافرہ نے ویکھیا کہ کلمہ آ گیا اصلی، او لے کے آئے نقلی۔ مگر تیرے تے میرے پیر قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ نے او نقلی کلمہ چلن دیتا۔ بولو وہ کلمہ پھر اصلی چلے ہے، اور اصلی آج چلے ہے۔ وہ جنہیں اصلی پڑھے ہیں نا، انہیں کہا یار اصلی تے ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تے نقلی ویکھئے نہ دا کوئی سر ہے تے نہ پیر ہے۔ توجہ کرنا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عقیدہ اللہ حاجت روا ہے، عقیدہ ہے یہ، اللہ مشکل کشا ہے، یہ عقیدہ ہے، حضور آخری نبی ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اور صحابہ میں سے جو خلفائے راشدین ہیں وہ حق چار یار ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ اس میں کمی رہ گئی تو یہ مرنے کے بعد پوری ہونے والی نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے اور میرے نبی کے پاس آئے، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متا وجبت لک النبوہ، یا نبی اللہ آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ امی سمجھانے لگا ہوں کہ میرے نبی کو امی کیوں کہا گیا ہے؟ یا نبی اللہ آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو میرے آقا نے فرمایا بین الروح والجسد، آدم کا بھی جسم میں آدم کے روح نہیں ڈالی گئی تھی کہ میں محمد نبی بن چکا تھا۔ کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے جتنیاں بھی شیواں پیدا فرمائیاں نے، اللہ نے سب تو پہلے قلم نو پیدا فرمایا۔ کنو پیدا فرمایا؟ اشیاء میں سے، اشیاء چیزوں میں سے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اے قلم لکھ، اے قلم، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے قلم لکھ۔ قلم مرض کر دی ہے اللہ سونیا کی لکھا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے قلم لکھ۔ قلم کہنے لگی کہ یا رب العالمین میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا اے قلم سب سے پہلے محمد لکھ، سب سے پہلے محمد لکھے۔ یہ سب سے پہلے مشیت کی انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے قلم تو میرے کو پوچھ رہی ہے کہ میں کی لکھا؟ تو سب سے پہلے محمد لکھے۔ قلم نے سب سے پہلے محمد لکھا، پھر آدم لکھا، پھر نوح لکھا، پھر یعقوب لکھا،
قلم لکھتی لکھتی گئی. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے قلم اب نبیوں کے بعد میرے محمد کا پہلا یار ابو بکر لکھ. اور یہ بھی عقیدہ بنا لیں کہ صحابہ میں صحابیت میں بھی پہلا درجہ ابو بکر کا ہے, خلافت میں بھی پہلا درجہ, سارے بولیے پہلا درجہ ابو بکر صدیق کا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے قلم لکھ ابو بکر لکھ. ابو بکر کو ابو بکر بھی لکھ, صدیق بھی لکھ. یہ صدیق کیوں لکھ, توجہ کرنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے, اللہ کے نبی نے سارے نظارے دیکھے, اللہ کے نبی نے سارے عروج دیکھے, جمال و کمال دیکھا. حضور واپس آنے لگے تو جبرائیل امین سے ملاقات ہو گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا اے جبرائیل میں محمد دنیا میں جا کر مکہ میں جا کر یہ کہوں گا میں نے راتوں رات عرش بھی دیکھا, جنت بھی دیکھی, رب بھی دیکھا, سب کو دیکھا ہے, تو میری تصدیق کون کرے گا, میرا اقرار کون کرے گا, کون مانے گا. اور یہ بھی تو تیرے اور میرے نبی کا مقام ہے, یہ بھی تو تاجدار انبیاء کا مرتبہ ہے. اللہ رب العالمین نے سب نبیوں کو معراج زمین پہ کروائی ہے, اور اپنے محبوب کو اللہ نے عرش بری پہ بلوایا ہے. اللہ رب العالمین نے سب نبیوں کو معراج پردے میں کروائی ہے, اور حضور کو تمام پردے ہٹا کے اپنا دیدار کرایا ہے. اللہ رب العالمین نے سب نبیوں کو اپنی نشانیوں کا گواہ بنایا ہے, اور حضور کو اللہ نے موقع کا گواہ بنایا ہے. توجہ کرنا میرے دوستو, اللہ رب العالمین نے سب نبیوں کو زمین پر دیا ہے, اور اپنے محبوب کو عرش بری پر دیا ہے. پیار سے کہتے ذرا سبحان اللہ. فرمایا محبوبہ توجہ, سب نبیوں کو دیا پردے میں, آدم کو دیا تو پردہ رکھا, نوح کو دیا تو پردہ رکھا, یعقوب کو دیا تو پردہ رکھا. جب اپنے محبوب کی باری آئی تو عرش والے رب نے سارے پردے ہٹا دیے. اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے. حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جاتے تھے نا, اے بازوق لوگاں واسطے گل ہے, کوئی ذوق اللہ بیٹھا ہے تو سنے. حضرت موسیٰ کوہ طور پر جاتے تھے. اب حضرت موسیٰ کیسے جاتے, حضرت موسیٰ کو اللہ بلاتا نہیں تھا, جب جی کرتا خود چلے جاتے. جدو حضرت موسیٰ دل کرتا نا کہ بھئی آج اللہ نال گلاں کریے, حضرت موسیٰ چلے جاندے سی. مگر شاعر یہاں پر بڑی محبت والی بات کرتا ہے, جن کا ذوق ہے کہ میں شعر سناؤں وہ کہیں ذرا سبحان اللہ. حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے, حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے, پر طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے. یا اللہ اس مجمع دے اندر جڑا بندہ اچھی تے سچی سبحان اللہ آکھے, یا اللہ انہوں اسی سال بیت اللہ دا طواف تے میرے نبی دے روزے دی زیارت نصیب فرما. ایسا بالے چل مجھے روبرو سرکار کے. ذرا ذوق ہے, ذوق سمجھو ذرا میرا کی ہے. ایسا بالے چل مجھے نہیں ہمیں بلکہ ایسا بالے چل ہمیں روبرو سرکار کے. ایسا بالے چل ہمیں روبرو سرکار کے. ایسا بالے
چل مجھے روبرو سرکار کے سامنے ان کے بیٹھ کر حال دل سنانا اور ہے، سامنے ان کے بیٹھ کر حال دل سنانا اور ہے۔ آقا معراج سے واپس آنے لگے تو جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل، میں جا کے کہوں گا مجھے معراج ہوئی ہے، یقین کون کرے گا، تصدیق کون کرے گا؟ جبرائیل امین کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، جب آپ مکہ میں جا کر معراج کی بات کریں گے تو مکہ والے دلیلیں مانگیں گے، مگر جو بغیر دلیل کے آپ کی معراج کی تصدیق کرے گا وہ ابو بکر صدیق کرے گا۔ جنہیں کوئی دلیل نہیں منگنی تے من لینا ہے وہ کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق ہوگا۔ میرے آقا واپس آئے، جب بندہ جاوے نا سفر تے تو واپس آ کے سنگیاں دوستاں نوں دس دے کہ یار میں انج گیا، میں انج آیا، کارگزاری سناندا ہے نا۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کو معراج کی باتیں سنائیں۔ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ابو بکر رونے لگ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے پیارے ابو بکر، میں تجھے عرش کی باتیں بتا رہا ہوں اور تو رو رہا ہے، تو ماہی بے آب کی طرح آنسو بہا رہا ہے۔ ابو بکر عرض کر دینے یا نبی اللہ، میری رون دی وجہ اے وے کہ آپ مکہ میں جہاں بھی گئے، جس جگہ پر آقا آپ تشریف لے گئے، میں ابو بکر آپ کے ساتھ تھا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، میں ابو بکر بھی جنت کے نظارے کر لیتا۔ آقا مدنی کریم نے ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، میرے آقا نے ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آقا وہیں پر بول پڑے۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر مت رو، مت آنسو بہا، میں محمد اعلان کرتا ہوں اما انکا یا ابا بکر اول من یدخل الجنت من امتی، کہ مجھ محمد کی امت میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، میرے آقا نے ادار رکھا نہیں، فرمایا ابو بکر تو رو رہا ہے، تو آنسو بہا رہا ہے کہ یا نبی اللہ مکہ میں آپ جہاں گئے میں ساتھ تھا، کاش کہ میں ساتھ ہوتا، میں بھی عرش پہ جاتا، میں بھی جنت کے نظارے کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کل قیامت کا دن ہوگا، میری امت میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ کون ہوگا؟ سارے زور سے بولیے وہ کون ہوگا؟ اب ذرا میرا ساتھ دینا، دل و دماغ کو حاضر کرنا۔ اے تیرے تے میرے نبی نے جنت جانے میں پہلا نمبر کسے دیا؟ کسے دیا پہلا نمبر؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اور یہاں دنیا میں بھی معاملہ یہ ہے، اٹھائیے بخاری شریف، تیرے اور میرے نبی کی زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد آپ کے تو چہرے پہ بہار آئے گی، کسی اور کے سینے پہ دراڑ آئے گی، کسی اور کے سینے پہ۔ یہ ابو بکر وہ ہے نا، ابو بکر پتہ کہ صحابہ کے بارے میں ایک بات یاد رکھنا، صحابہ میرے نبی کی وہ جماعت ہے، وہ جماعت ہے کہ جن سے صرف آپ اور میں نہیں، عرش والا رب بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی پیار کرتے ہیں۔ تیرے اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ میرا عمر وہ ہے کہ آسمان کا ہر فرشتہ عمر کا حیا کرتا ہے، زمین کا ہر شیطان عمر سے ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر۔
توجہ کرنا میرے دوستو، یہ ابو بکر صدیق وہ ہیں اللہ رب العالمین نے مقام اتنا اعلیٰ عطا فرمایا۔ میرے نبی کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ اکرام مسجد نبوی میں موجود ہیں، نماز کا وقت ہو گیا۔ بلال کہنے لگے یا نبی اللہ آئیے نا نماز پڑھائیے۔ صحابہ غلام انتظار کر رہے ہیں، مقتدی انتظار کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا بلال میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نماز کا وقت گزر رہا ہے، تو حضرت عمر سے کہہ دو کہ نماز پڑھا دیں، حضرت عائشہ حضرت ابو بکر سے کہہ دو کہ نماز پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ نے عرض کی کہ یا نبی اللہ میرا والد آپ کی محبت کے معاملے میں بڑا کمزور دل ہے، جب ابو بکر میرے بابا کو یہ پتا چلے گا کہ آپ مصلی پہ نہیں آ سکتے تو میرا والد برداشت نہیں کر سکے گا، آپ حضرت عمر سے کہہ دیں وہ مصلی پہ کھڑے ہو جائے، کوئی اور مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ مجھ محمد کے بعد میرے مصلی پر ابو بکر کھڑا ہو، یہ فیصلہ میرا نہیں ہے بلکہ عرش والے رب کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ عرش والے رب کا بھی کیا ہے؟ یہی فیصلہ ہے، یہی فیصلہ ہے۔ اور قرآن کریم پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا جب شیطان کو اللہ نے فخرج کہہ کے نا انکا رجیم کہہ کے اپنی جو ہے وہ بارگاہ سے نکال دیا، اس نے کہا یا اللہ قال فبما اغویتنی، اس نے کہا جی مجھے موقع دے اللہ، میں کیا کروں گا؟ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، جو لوگ توحید کی طرف آئیں گے میں ان کو روکوں گا، جو لوگ تیرے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف آئیں گے میں ان کو روکوں گا، جو تیرے نبی کے صحابہ کی طرف آئیں گے میں ان کو روکوں گا۔ اللہ نے فرمایا اے شیطان سن، جا تجھے میں نے موقع دے دیا، صراط مستقیم پہ بیٹھ جا، مگر یاد رکھنا اِنَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطان، جو میرے بندے ہوں گے تو لاکھ کوشش کر لے وہ پھر بھی میرے نبی کی ختم نبوت کے نعرے ماریں گے۔ جو میرے بندے ہوں گے شیطان تو لاکھ کوشش کر لے پھر بھی وہ ابو بکر کریں گے، عمر کریں گے، عثمان کریں گے، علی کریں گے، وہ تیری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ آج شیطان روکتا ہے کہ نہیں روکتا؟ آپ نے دیکھا نا کہیں کہیں ناکے لگا کے بیٹھا ہے کہ لوگ ابو بکر کی طرف نہ جائیں، لوگ حضرت عمر کی طرف نہ جائیں، اور یہ عمر وہ ہے جو عمر وہ ہے۔ میں اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں میرے دوستو کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے نبی کو بن مانگے اتنا کچھ اعلیٰ دیا، شان والا دیا، مقام والا دیا، تو اللہ نے حضور کو بن مانگے اتنا کچھ اعلیٰ دیا ہے۔ تو جو عمر میرے نبی نے رب سے مانگ کے لیا ہے وہ عمر کتنا شان والا ہوگا، وہ عمر کتنے مقام والا ہوگا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ حضور کو امی فرمایا گیا ہے، اور امی کا پہلا معنی یہ کیا ہے، امام راغب اصفہانی نے امی مقتدا کو کہتے ہیں، امی امامت کروانے والے کو کہتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ ہے، سارے نبی موجود ہیں، حضور بھی موجود ہیں، اب وہاں پر معاملہ یہ بنا امام وہ بنے جو نبی ہو تو سارے نبی ہیں۔ کہو نا سبحان اللہ ذرا۔ مسجد اقصیٰ میں امام وہ بنے جو نبی ہو تو سارے نبی ہیں، امام وہ بنے جو معصوم ہو تو سارے معصوم ہیں، امام وہ بنے جو علیہ السلام ہو تو سارے علیہ السلام ہیں۔ اللہ، امام وہ بنے جو معصوم ہو تو سارے معصوم ہیں۔ امام، یہاں پر امام اہل سنت کا جملہ دہرا دوں ایک، حضرت قاضی صاحب کا بڑا مشہور جملہ، حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے شین والوں کو جواب دیا تھا، اور ایسا جواب دیا کہ یہ آج تک لاجواب ہے۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ وہ جواب سنے،
کہا کہ تم یہ آیت کہتے ہو کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ یہ آیت اتری ہے اہل بیت جن سے وہ مراد لیتے ہیں. فرمایا یہ تو ہے آیت کے پاک کرنے کے لیے، اور تم کہتے ہو جو ہمارے 12-14 ہیں وہ پیدائشی پاک ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ناپاک تھے پھر پاک ہوئے. آج دن تک وہ اس کا جواب نہیں دے سکے. اب میری بات پہ توجہ کرنا ذرا. اللہ رب العالمین نے نبی کریم، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب یہ مسجد اقصی میں سارے نبی موجود ہیں. امام وہ بنے جو نبی ہو، سارے نبی ہیں. امام وہ بنے جو معصوم ہو، سارے معصوم ہیں. امام وہ بنے جو علیہ السلام ہو، سارے علیہ السلام ہیں. میں اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں میرے عزیزو کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا امام وہ بنے جو نبی بھی ہو، خاتم النبیین بھی ہو، نبی بھی ہو، خاتم النبیین بھی ہو. جب خاتم النبیین کا جملہ آیا تو سب نے مڑ کے حضور کی طرف دیکھا، سب نے مڑ کر حضور کی طرف دیکھا کہ یہی اللہ کا آخری نبی ہے. انہی پہ ختم نبوت کا باب بند ہو چکا ہے، انہی پہ ختم نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. تو حضور کو امی کہا گیا. امی پیشوا کو کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا پیشوا بنا کر بھیجا ہے. اور امی کا ایک معنی امام راغب اصفہانی نے خوبصورت بھی کیا ہے. کیا معنی کیا ہے؟ خوبصورت بھی کیا ہے، چمکنے والا بھی کیا ہے. توجہ کرنا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں حضور کی صفت وجی فرمائی ہے. وجی حضور کو اس لیے کہا گیا کہ آج ساری دنیا کو جمع کر دو، سب سے زیادہ حسن حضور کا ہوگا. اور کل قیامت والے دن سب نبی جمع ہوں گے، ان کی امتیں جمع ہوں گی، ان میں سب سے زیادہ نمایاں حسن اور جمال تیرے اور میرے نبی کا ہوگا. اور اس کو بیان فرمایا پیر مہر علی گولڈوی تاجدار گولڈا شریف نے. ہائے ہائے سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. وہ گولڈا شریف آئے تو پیر مہر علی گولڈوی نے آ کے باہر استقبال کیا، اندر لے گئے تو اپنی مسند پہ بٹھایا. تے جڑے ہوتے ہیں نا چھوٹے ذہن دے لوگ، وہ گلاں بھی چھوٹیاں کرتے نے. بعد جدو انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ رخصت ہو گئے تے تانگے تک چھڑن بھی آئے، تب با ادب ہو کے کھڑے بھی رہے. انہاں آکھیا جی اے او تے تسی او، کل سمجھ آ گئی ہے نا؟ اے دال تسی بے، اے سمجھ نہیں آ رہی، تسی انہوں بڑا احترام دے رہے ہو. تو اب پیر مہر علی گولڈوی نے جواب دیا، کہا احترام اس لیے دے رہا ہوں کہ جب مجھے حضور خواب میں آئے تھے نا، وہ جس کے بعد کہا تھا آج متران دی ودیری یہ، تو جب حضور مجھے خواب میں آئے تو جب حضور نے مجھے یہ کہا کہ اے مہر علی تو یہاں مدینے رہنے آیا ہے، وہاں قادیان کے اندر مرزا غلام قادیانی میری ختم نبوت کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، تو میں نے کہا تھا کہ میرا ساتھ کون دے گا ہندوستان میں؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ دیکھنا یہ انور شاہ کشمیری تیرا ساتھ دے گا. تو میں ان کا احترام اس لیے کر رہا ہوں کہ میں خواب کے اندر حضور کی بارگاہ میں بعد میں پہنچا، انور شاہ کشمیری وہاں پہلے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اللہ، یہ تیرے اور میرے اکابر کا مقام ہے. اور دوستو یہ بھی سنو، اپنے عقیدے پر بھی ناز کیا کرو، اکابر پر بھی ناز کیا کرو.
الحمدللہ ہمیں اپنے عقیدے پر بھی ناز ہے اور اکابر پر بھی ناز ہے۔ تو امی کا معنی ہے چمکنے والا، خوبصورت، حسن والا، اور اتنا حسن والا، روشنی والا ہے۔ میرا نبی بھی چمکدار حسن والا ہے، جو نبی کے ساتھ لگ جائے وہ بھی حسن والا ہے۔ عشاء کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز ہو گئی۔ مسلم اور الخصائص الکبریٰ میں یہ روایت موجود ہے، سارے نمازی اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا بارش آ رہی ہے، آندھی طوفان ہے، اللہ کے نبی مسجد میں آگئے۔ تیرے اور میرے نبی کا معمول یہ تھا، بارش تیز آتی تو اللہ کے نبی نماز کی نیت کر لیتے، نفلی نماز۔ آندھی طوفان آتا تو اللہ کے نبی اللہ کی طرف رجوع کر لیتے۔ اللہ کے نبی مسجد میں آئے تو مسجد میں سے اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تیرے اور میرے آقا نے فرمایا کہ اس وقت مسجد میں کون ہے؟ تو اس وقت اللہ کے نبی کے صحابی قطادہ بن نعمان نے عرض کی کہ یا نبی اللہ، میں آپ کا غلام قطادہ بن نعمان ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے قطادہ، سارے لوگ نمازیں پڑھ کے گھر چلے گئے، تو ابھی تک مسجد میں بیٹھا ہے، کیا وجہ ہے؟ یا نبی اللہ، آپ کو پتا ہے میں بڑے دور سے نماز پڑھنے آپ کے پیچھے آتا ہوں، اس لیے گھر کے قریب بھی مسجد ہے، نماز وہاں بھی ہو جائے گی، پر آپ کے پاس اس لیے آتا ہوں کہ پتہ نہیں کتنی زندگی باقی ہے، زندگی میں نمازیں تو ہزاروں مل جائیں گی، پر یا رسول اللہ آپ جیسا امام نہیں ملے گا۔ آپ جیسا امام نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معاملہ کیا ہے؟ یا نبی اللہ، گھر جانا چاہتا ہوں، باہر اندھیرا اتنا ہے، ہاتھ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قطادہ جا، درخت دی ٹہنی توڑ کے لے آ، درخت کی ٹہنی توڑ کے لے آ۔ قطادہ کہنے لگے یا نبی اللہ، باہر بارش ہے، سکی ہوئے کہ گلی ہوئے؟ اب تک میں نے آپ کو اتنا نہیں بلایا، اب ذرا پیار سے کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ قطادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قطادہ جو ملتی ہے لے آ۔ میں کھجور کی ٹہنی لے کے آیا۔ توجہ کرنا مدنی مسجد میں بیٹھنے والوں، قطادہ کہتے ہیں پیدا کرنے والے رب کی قسم، پیدا کرنے والے رب کی قسم، میں حیران ہوا۔ اللہ کے نبی نے ٹہنی کو ہاتھ لگایا تو ٹہنی روشن ہو گئی۔ اللہ اللہ، ٹہنی کیا ہو گئی؟ سارے بولو کیا ہو گئی؟ روشن ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قطادہ یہ لے، باہر نکل، یہ ٹہنی 10 قدم آگے بھی روشنی دے گی، 10 قدم پیچھے بھی روشنی دے گی۔ اب ذرا میرا ساتھ دینا، تیرا اور میرا نبی ٹہنی کو ہاتھ لگائے تو ٹہنی روشن ہو جائے، اور جو نبی کے روزے میں نبی کے ساتھ سو رہے ہیں وہ ابو بکر و عمر کتنے روشن ہوں گے۔ کہو نا یار پیار سے ذرا سبحان اللہ۔ جڑے نبی دے نال ستے حضور ٹہنی نو ہاتھ لان تے او روشن، تے جڑے حضور دے نال سو رہے نے او کتنے روشن ہون گے۔ اللہ اکبر۔ توجہ کرنا میرے دوستو، تو میں نے بات یہاں سے شروع کی کہ اللہ رب العالمین نے حضور کو جو بھی دیا ہے، کثرت والا دیا ہے، شان والا دیا ہے، عزت والا دیا ہے، عظمت والا دیا ہے، مرتبے والا دیا ہے۔ سب نبیوں کو اللہ رب العالمین نے بہت کچھ دیا ہے، اپنے محبوب کو سب کچھ دیا ہے۔ ایک رحمت ہوتی ہے، ایک نعمت ہوتی ہے۔ بیٹی کی پیدائش کیا ہے؟ سارے بولے، زور سے بولے، رحمت، اور بیٹے کی نعمت ہے۔ تسی ویکھیا ہونا کہ اکثر لوگ اللہ کو پتر منگدے نے، دیاں کوئی نہیں منگدا۔ اگل تے ہو ایک رحمت ہے تو نعمت، فرق سمجھانا چاہتا ہے۔ ایک رحمت ہے نعمت کہندے کنوں نے؟ اکثر لوگ اللہ کو پتر منگدے نے، اللہ پتر دے دے، اللہ بیٹا دے دے، اللہ بیٹا دے دے۔ میرے عزیزو یاد رکھنا، بیٹے تو سارے منگدے نے، دیاں کوئی منگدہ ہوئے گا،
نعمت انہوں کہندے نے جڑی اللہ کو منگ کے لی جاوے، نعمت انہوں آکھ دے نے جڑی اللہ کو منگ کے لئی جائے، تے رحمت انہوں آکھ دے نے کہ جس بندے تے اللہ راضی ہووے انہوں رحمت دے دیں دے۔ اس واسطے پتر منگ کے لے جاندے نے تے دیاں اللہ انہوں نو دیں دے جنہ تے راضی ہوں دے۔ تو میرے نبی بھی آلہ ہیں، اللہ اکبر، جڑی جڑی چیز نبی دے نال جڑ گئی ہو آلہ۔ اب ذرا بولے نا میرے ساتھ، جو جو چیز تیرے اور میرے نبی کے ساتھ جڑ گئی ہے وہ آلہ ہو گئی ہے، وہ شان والی ہو گئی ہے، وہ مقام والی ہو گئی ہے۔ توجہ کرنا، میرے نبی کی زلف بھی آلہ، میرے نبی کی نگاہ بھی آلہ، میرے نبی کی زبان بھی آلہ، ہمارے نبی کا سینہ بھی آلہ۔ جڑی جڑی چیز تیرے تے میرے نبی دے نال ہے او آلہ ہے، تے جڑے حسن و حسین نبی دے وچوں نے او کتنے آلہ ہونگے۔ جڑی شہن نبی دے نال ہے او اتنی آلہ، تے جڑی شہن نبی دے وچوں ہے او کتنی آلہ ہوئے گی، او کتنے شان والے ہونگے۔ اور توجہ کرنا، میں بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی دیا آلہ، ذات بھی آلہ، تعلیمات بھی آلہ۔ سننا، حضور کو راضی کرنا ہے نا تو ذات کو بھی ماننا پڑے گا، تعلیمات کو بھی ماننا پڑے گا۔ آج ذات کو بہت زیادہ مانا جاتا ہے، تعلیمات کو اتنا نہیں مانا جاتا۔ تعلیمات ماننا بھی ضروری ہے، حضور کی تعلیمات ماننا بھی ضروری ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ جس کو مجھ سے محبت ہوگی وہ میری اطاعت کرے گا۔ وہ بولیے میری کیا کرے گا؟ اطاعت کرے گا۔ تو میرے دوستو، زندگی گفتار سے نہیں کردار سے بنتی ہے۔ جتنے حضرات مسجد میں بیٹھے ہیں یہ نیت کر کے اٹھیں کہ ہم حضور کی اطاعت کریں گے۔ حضور کی کیا کریں گے؟ سارے بولے حضور کی کیا کریں گے؟ حضور کی اطاعت کریں گے۔ اور حضور کی اطاعت یہ ہے کہ جو حضور نے فرمایا وہ مانا جائے، جو حضور نے فرمایا وہ مانا جائے۔ اور سنیں، بعض باتیں پتہ ایسی ہوتی ہیں کہ اگر منہ دے اندر شاید رکھ کے بھی گل کیتی جائے تو گل کڑوی رہتی ہے۔ شاگرد استاد دی گل نہ مننے وہ نافرمان کہلاندا ہے۔ کی کہلاندا ہے؟ بولو یار۔ شاگرد استاد دی گل نہ مننے وہ نافرمان کہلاندا ہے۔ مرید پیر دی گل نہ مننے وہ نافرمان کہلاندا ہے۔ اگر بیٹا اپنے باپ کی بات نہ مانے وہ نافرمان کہلاتا ہے۔ اگر ماتحت افسر کی بات نہ مانے وہ نافرمان کہلاتا ہے۔ تو جو امتی دن میں 5 بار اذان سن کر اللہ کی بات نہیں مانتا وہ کیا کہلاتا ہے؟ غور کریں نا، غور کریں اس بات پہ ذرا۔ اور بتائیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وقت ایسا بھی آتا ہے بندے پر، یہ حدیث آپ نے مشہور سنی ہوگی کہ وہ وقت بھی آئے گا بندہ صبح مسلمان ہوگا، شام کافر۔ وہ یہودی ہو جائے گا؟ نہیں۔ عیسائی ہو جائے گا؟ نہیں۔ وہ بدھ مت ہو جائے گا؟ نہیں۔ بلکہ کیا، جو بندہ جان بوجھ کر اللہ کے حکم کو نظر انداز کرتا رہے گا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ اس سے ایمان کی دولت واپس لے لیتا ہے۔ اس کا بیٹھنا مسلمانوں میں ہے، رہنا مسلمانوں کے گھروں میں ہے، نام مسلمانوں والا ہے، مگر اللہ ایمان کی دولت اس سے واپس لے لیتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ان کانفرنسوں میں آنے کا مقصد یہ ہے، نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احبنی فقد اطاعنی، کہ جس کو میرے ساتھ محبت ہوگی وہ میری اطاعت کرے گا۔ وہ میری کیا کرے گا؟ اطاعت کرے گا، اطاعت کرے گا۔ یہ تو گل او ہو گئی، یہ گل تو او ہو گئی کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں دوستو، حضرت حق باہو کی روح سے معافی مانگتے ہوئے انہوں نے تو کہا تھا نا کہ تسبیح پھری دل نہ پھریا۔ میں کہا کرتا ہوں نبی کے محبت میں ہر چیز سجی، دل نہ سجیا۔ نبی کی محبت میں ہر چیز سجی مگر دل نہ سجیا، چہرہ نہ سجیا۔
وجود نہ سجا تو کک فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی سنیں میرے دوستو توجہ کے ساتھ، دیکھیں ہمارا نام ہی ہے خدام اہل سنت۔ کیا نام ہے؟ اہل سنت کے خادم، اہل سنت کے خدام اہل سنت۔ تو سنت کی بات ہمیں سب سے زیادہ کرنی پڑے گی۔ اللہ کے ہاں عمل بھی وہ قابل قبول ہوگا جس پر حضور کی سنت کی مہر لگی ہوگی۔ سنت کی کیا لگی ہوگی؟ مہر لگی ہوگی حضور کی سنت کی، وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ تو میرے عزیزو آخری بات گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو جو بھی دیا ہے شان والا دیا ہے، جو نبی کو دیا ہے جو بھی دیا ہے شان والا دیا ہے، مقام والا دیا ہے، مرتبے والا دیا ہے، عزت والا دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کو تب دیا جب انہوں نے مانگا۔ حضور کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا محبوب سب نبیوں کو مانگا، انہوں نے تب دیا جب انہوں نے مانگا، تجھے بغیر مانگے ہوئے عطا کر رہا ہوں، تجھے بغیر مانگے ہوئے دے رہا ہوں۔ تو میرے دوستو یہ نیت کر کے اٹھیں کہ حضور کی ذات سے بھی محبت کریں گے، حضور کی تعلیمات سے بھی محبت کریں گے، حضور کی صفات سے بھی محبت کریں گے۔ جس چیز سے کملی والے نے منع کر دیا اس سے باز آ جائیں گے، جو حضور نے کہا وہ کام ہے کریں گے۔ رہی اہل بیت کی بات تو ایک بات یاد رکھنا میرے دوستو، نبی علیہ السلام کے جو اہل بیت ہیں نا، وہ حضور کی ازواج ہوں، حضور کی بنات ہوں، وہ جتنے بھی ہوں، وہ آل نبی ہو، اولاد علی ہو۔ حضور کی بیویوں کے تو بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے اے نبی کی بیویوں کائنات میں تم جیسا ہے ہی کوئی نہیں، ان جیسا ان کے مقام اور برابر کا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں یہ مقام و مرتبہ دیا ہے، بقایا ہم کانے نہیں، ہم کانے نہیں۔ الحمدللہ ہم ایک آنکھ سے جو ہے وہ اہل بیت ہے، ہماری ایک آنکھ، دوسری آنکھ صحابہ ہے۔ اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی احترام ہے، صحابہ کا بھی احترام ہے، اہل بیت کے بھی۔ ہاں اے جڑے ہن گل بڑی دور چلی جائے گی، وقت نہیں ہے۔ اے بعض بندے کہندے نے جی تیاں اہل بیت، بیٹی اہل بیت ہے، ماں اہل بیت نہیں۔ وہ چلے آئے کدھر دیا گلہ کردہ بیت، اہل بیت نسب برحق، اہل بیت ولادت برحق، اہل بیت مسکن برحق۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق لم یزل کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ اس محفل کو انعقاد پذیر کروانے میں جتنے دوستوں نے کوششیں کی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کی کوششوں کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو میں نے کہا آپ نے سنا، جتنی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا فرما لے جی۔ الحمدللہ الذی حمدا طیبا کثیرا، الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی دیننا و دنیانا و اہلنا و مالنا، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اللہم اجعلنا مفلحین۔ یا اللہ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مولا سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو بیان کیا ہے، جو حباب نے سنا ہے، یا اللہ وہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ مرنے والوں کی کامل مغفرت و بخشش فرما دے۔ یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ بالخصوص جو ہے وہ حضرت قاری ظہیر صاحب کا جو ہے وہ ایک شاگرد بیمار ہے، یا اللہ خادم کا بیٹا عاقب نام ہے، یا اللہ اس بیمار بچے کو بھی یا اللہ صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جو جہاں جہاں بیمار ہیں مولا سب کو یا اللہ صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ اس مجمع میں جس کی جو خواہش ہے، تمنا ہے، مراد ہے، مولا سب کی دعائیں مرادیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اہل حق کی مدد فرما، اہل حق جہاں جہاں بھی ہیں یا اللہ ان کی خصوصی نصرت و مدد فرما۔ یا اللہ یہ بھی تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ یا اللہ جتنے بھی جو ہے وہ اہل حق مشکل میں ہیں، بالخصوص یا اللہ لال مسجد کا تنازع دوبارہ جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے، یا اللہ ان عاقبت اندیشوں کو یا
یا اللہ اہل حق کے بارے میں شرح صدر فرما دے اور ان کو صحیح اور خیر والے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کشمیر کے، ہندوستان کے، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان وفی کل بلاد۔ اللہم انصر لامت محمد، اللہم ارحم لامت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔